سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات ظہور امامی زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات سیدتہ مفتی جملہ مومنین بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت 11 شعبان ہے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حضرت علی اکبر علیہ السلام دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیں دلی دعاواں آج دے دن دے صدقے قبول و منظور فرمائے میرے محترم سامعین ماہ شعبان ہے اور ماہ شعبان ایک ایسا ماہ ہے جنہوں شعبان المعظم کیا گیا شوال المکرم ہے رمضان المبارک ہے اور شعبان المعظم ہے رمضان اگر مبارک ہے تو کسی وجہ تو برکت والا ہے اور شوال اگر مکرم ہے تو کسی وجہ تو عزت والا ہے اور شعبان اگر معظم ہے تو یقیناً کوئی عظیم ہستیاں دا تعلق ہے دے نال جدی بنیاد تے شعبان المعظم ہے آج چونکہ حضرت علی اکبر علیہ السلام دی آمد ہے اور آساں اس مجلس نو جشن تبدیل کر دیتا ہے الحمدللہ بڑے خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے خوشی بھی اہل بیت دی وجہ تو کردے ہیں اور جڑے غم زدہ بھی اہل بیت دی وجہ تو ہوتے ہیں گویا اگر آل محمد دی وجہ تو کوئی خوش ہے تو وہ دی خوشی عبادت ہے اور آل محمد دی وجہ تو اگر کوئی غم زدہ ہے تو دا غم بھی عبادت واحد خاندان ہے جڑا خوشیاں نو بھی عبادت بنا دیندہ ہے اور جڑا غم نو بھی عبادت بنا دیندہ ہے محترم سامعین میں چاہنا کہ دو ہستیاں دے متعلق آج تھوڑی جی میں گفتگو کروں کیونکہ دو ہستیاں ایسیاں ماہ شعبان چاہیے نے جنہاں نو شبیہ کیا گیا ایک شبیہ علی مرتضیٰ نے اور ایک شبیہ محمد مصطفیٰ یعنی حضرت عباس علیہ السلام شبیہ حضرت حیدر کرار نے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام شبیہ سرکار دو عالم نے میں سمجھنا کہ اس خاندان پورے خاندان نو اللہ نے پوری دنیا دی ضرورت بنا کے بھیجے پوری دنیا دی ضرورت بنا کے بھیجے یعنی دین نو سمجھن واسطے اللہ نے اپنے آئین نو لوگاں تک پہنچان واسطے جڑے گھر نو استعمال فرمائے نا جدے ذریعے اللہ دا یہ آئین ساڑھے تک پہنچے آئین ہر دور چ کچھ نہ کچھ رہا ضرور ہے انجیل دی شکل چ اگر آئین آیا ہے تو او دے نال کوئی محافظ آئین آیا ہے جڑا علیہ السلام ہی آیا ہے اگر تورات دی شکل چ کوئی قانون آیا ہے او دے نال جڑا محافظ آیا ہے وہ جڑا آیا ہے بہرحال وہ علیہ السلام ہی آیا ہے زبور تورات انجیل یہ علیہ السلام نال کم چلتا رہا ہے تے اللہ علیہ السلام بھیجے نے جدوں گل ود گئی ہے نا ادوں صلی اللہ ہے میں سمجھنا حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ علیہ السلام نال کم چلتا رہا ہر دور وچ جڑا آئین ہے جی اس آئین نو زبور آکھ لو انجیل آکھ لو تورات آکھ لو کچھ صحیفہ آکھ لو قرآن بھی آئین ہے قرآن باقاعدہ قبلہ قانون ہے یہ تو بڑی تقریریں کر چکا کہ قرآن ایک قانون ہے یہ بکری گل اس قانون نو کدی بندیاں نے ختم تے پڑھ چھڑے ہے کدی کلاں تے پڑھ چھڑے ہے کدی دسویں تے پڑھ چھڑے ہے کدی کسی قبر تے بیٹھ کے پڑھ چھڑے ہے ویسے قانون زندہ واسطے جڑا موجود ہے انہیں اس قانون تے عمل کرنا ہے ہر قانون نال ایک محافظ آئے اچھا وہ محافظ بڑا صاحب بصیرت ہوندا ہے کیونکہ جدوں قانون شیکن قانون دی مخالفت کرتے ہیں آئین نو توڑن والے آئین شک نہیں کرتے ہیں سب تو پہلے انہوں نے نافذ کرنے والے تے غصہ ہوندا ہے اے نہ ہوئے تے کتاب کی ایک کتاباں قانون دیاں جی پورا ایک کمرہ پڑھ دیو قانون دیاں کتاباں نال اتھے بہ کہ تسی قانون شک نہیں کرو کسے کتاب تے نہیں آکھنا کی پہ کرنا ہے
سارا قانون دیا کتاباں نال کبرا کمرہ بھریا ہوئے، اتھے بہ کے کوئی قانون شک نہیں تسی کرو، کسے کتاب نے انگشتے دا اشارہ بھی نہیں کرنا، کی پہ کرنا ہے میں ایتھے ہاں۔ وہ چونکہ کتاب آندھی کچھ نہیں نا، اس واسطے بندے انہوں کافی سمجھ دیں۔ کتاب کسے نو کی آکھنا ہوتا ہے؟ کتاب تے خاموش ہے پئی، انہوں بندہ بغل چ دبا کے بھی جو قانون شک نہیں کرتا پھرے، انہوں روز بندے کچہریاں چ قانون شک نہیں کر کے آندھنے ترو میرے سر تے، ترو میرے سر تے، یہ دا پار نہیں سمجھتے۔ پار بندے، میں قانون نافذ کرنے والے ادارے دی گل کر رہے ہیں، وہ پہلا بھی علیہ السلام سی تے وہ آخری بھی علیہ السلام ہے۔ قانون وہ جڑا اللہ بناندہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں پھر مثالہ نہ گلہ کرن دا آتی ہیں، بندے تسی میرے تو بھی سیانے ہو، میں مثالہ انجی دینا ہے جی میں پنڈائی دے دیا ہیں۔ ایتھا بھی عادت ہوندی ہے نا جی، ایتھے ایک بندہ نجائز پستول لے کے بیٹھا ہوئے نا جی، اللہ نہ کرے نجائز پستول کو ہوئے، اگر جو بڑا مضبوط بندہ بھی ہوئے، ایتھا کو پولیس والا آ جائے نا ایک بھی سنے وردی، وہ سکڑا ایک طرح ہے، ایک طرح ہے۔ چلو ایتھے بندے بڑے بڑے بیٹھے نے، مجلس دی گل کرنا، جمعہ دی گل کرنا، باہر کے جلسے دی گل کرنا، دو پولیس والے آ جان، سب تو پہلا وہ نجائز والا آکھے گا انہوں نے کہنے سدیا سی ایک طرح ہے، وہ آکھن گے اے صرف جلسہ سننا آئے نے، مجلس سننا آئے نے، اور سننا آئے سانتے وردی پا کے تے نہ ہوں دے، ایویں بندیاں دا تراہ پہ کٹ دے، حالانکہ بندیاں دا نہیں پہ نکلدا، وہ دا گلے دا پہ نکلدا، وہ جڑا اندر بندیاں دے تراہ کٹ دے، بندیاں دا تراہ نہیں نکلدا، نکلدا صرف ہوتا ہے۔ یارہ 10,000 بندہ کٹھا ہویا ہے تو نجائز پستول والا قانون شک نہیں کرنے والا 4,000 تو 10,000 تو نہیں ڈردا، وہ ایک کو ڈردا ہے، کیونکہ ایک اس ادارے دا بندہ ہے جڑا قانون نافذ کرتا ہے۔ میرا ہن تے سمجھ آ گئی ہوئے گی نا، اے یزید کتا کروڑاں تو نہیں ڈردا تے ایک کو ڈردا۔ جی شکریہ کہ جیڑی اتھارٹی ہے نا جی قانون نافذ کرن دی، بہرحال وہ اتھارٹی دا پرا بھی آکھے تے بندے نہیں ڈرتے۔ یار ڈی پی او دا پرا گل کرے نہ ہوئے وہ زمیندار، اور لوگ آندھر تو زمیندار کرتے نو کی، وہ آندھر دا پرا ڈی پی ہوئی، وہ آندھر جدو وہ آئے گا نا پھر ویکھاں گے۔ یہ دا مطلب اتھارٹی ہے نا کوئی، یہ جنہوں اللہ اتھارٹی بنایا نا جی قانون دی حفاظت کرنے والی، وہ پہلا بھی علیہ السلام سی تے آخری جڑا آ رہا ہے نا وہ بھی علیہ السلام ہے۔ یہ جڑا نا رضی اللہ دی مخالفت نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ بندے نے صرف پتہ نہیں، جو نافذ کرتے ہیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، جو مان جاتے ہیں وہ رضی اللہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جو قانون کو تسلیم کر جائے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اس پہ اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ آئین کو تسلیم کر گیا۔ انہاں تسلیم کرنے والے انہوں نافذ کرنا والے ہمیں جدو شامل نہ کرن گئے ادو پتہ لگے گا شعبان کتنا احسان کر گئے۔ لوگوں نے پتہ ہی نہیں، صرف لوگوں قبلہ ضد بنائیے، نافذ کرنے والے اور نہیں پتہ نافذ کرنے والے کہڑے نے۔ جڑے بندے نے کسی نے سگریٹ ڈکڑے ہونا انہوں پہلے آپ چھڑنے پہنے تے جے چھٹ بھی دیتے ہیں ان کو مہینہ کو پہلا تے بندہ آندہ لو جی اے آج ڈکڑا آج اے آج شروع ہویا جی اے 2 مہینے پہلا آپ بمبے کٹتا سی۔ اے دا مطلب ہے صاحب کا کردار بھی ٹھیک نہ ہوئے تو بندہ علیہ السلام نہیں مولا قانون جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ اللہ جتھے قانون بھیجے اتھے نال علیہ السلام بھیجے۔ جدوں تک علیہ السلام نال گزارا ہوندا رہا اس وقت تک نبوت بھی چلتی رہی ہے، رسالت بھی چلتی رہی۔ جتھے اللہ نے نبوت اور رسالت نو ختم کرنا سی نا، نبی اندر نے خبر دینے والا، رسول اندر نے پیغام پہنچانے والا، جدوں آخری خبر بھی پہنچ گئی تے آخری پیغام بھی پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ قیامت تک دی ہدایت دی آخری خبر بھی پہنچ گئی، قیامت تک دی ہدایت دا آخری پیغام بھی قبلہ پہنچ گیا۔ اللہ نے کہا نبوت بھی ختم کرنے ہیں، رسالت بھی ختم کرنے ہیں۔ پھر میرے نبی نال پوری دنیا دی کسے کتاب وچ محمد علیہ السلام نہیں آیا، کسے کتاب وچ محمد علیہ السلام نہیں ہوئے گا۔ ایک سواد دی نشانی ہوندی ہے، یہی سواد دی نشانی ہے۔ غور نہیں فرمایا اور یارہ ایک سواد دی نشانی ہے، یہ مخفف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ آندھنے کھائے نا کدھی ایک برکی تلا بڑا سواد ہی
وہ آتا میں رج گیا آتا رجیا جتوں بھی پھر کتوں رجیا برکی تلا یہ سواد ہی کچھ چیزاں دے وچ سواد ہوتا ہے کچھ چیزاں دے وچ سواد ہوتا ہے جڑا بندہ 10-12 لاچیاں چھوٹیاں منہ چ پا کے تو پانی پی چھڑے جا کے سواد نہیں آیا سواد کا کیوں تو وچ سواد یار لاچی دے وچ سواد ہے وہ جتھے جائے گی شاہ جی تے پھر وہ وچوں سمیل آئے گی وہ وچ وہ سواد ہے یہ جڑا صلی اللہ علیہ یہ سواد دی نشانی دے وچ سواد ہے نا وہ پڑھن لگا ایڑی اس محمد دے اتے سواد دی نشانی پہندی ہے نا یہ سواد دی نشانی ہے یہ دے وچ سواد ہے انہوں نرا نگاہ چھڑی ہے تو کوئی نہیں پتہ لگتا انہوں چتھنا پہندا میں چتھن لگا جی میں چتھن لگا جی سواد نو ویکھیا جی ہمارا منہ جے تے رسالت دی خوشبو نہ آئی الحمدللہ نبوت دی خوشبو نہ آئی پھر تے سواد آیا نا یہ سواد دی نشانی دے وچ ایک سواد ہے یہ مخفف ہے جدوں انہوں چتھیے نا تے نکلدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جڑا آلہ ہی ہے نا وہ وچ سواد ہے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے وہ جڑا آلہ ہی ہے نا جی وہ وچ سواد ہے اور میں کھلیا لفظہ نہ گل کر کے آغاز کرنا کہ جدوں آلہ ہی نے اس قانون دی حفاظت دا ذمہ اٹھا لیا نا پھر نبوت دی بھی لوڑ مک گئی ہے رسالت دی بھی لوڑ اس تو بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے آلہ ہی ہے نا یار ہے تو اڈا کی خیال ہے جدو دنیا مکن تے آنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے یا نہیں آنا نے وہ جڑا نال آنا ہے نا انہوں آلے ہی آندے مولا دوانو جزائے خیر عطا فرمائے آلے ہی نے ذمہ داری اٹھائی ہے رسول اللہ تو بعد اے رمضان اچ آئین نازل ہویا ہے جس مہینے چ آئین نازل ہویا ہے نا انہوں رمضان آندے نے تے جدے چ محافظ آئے نا انہوں شعبان آندے میرا خیال ہے اسی عید تے قریب آ گئے ہیں میں دو سیاں دے متعلق عرض کرنا چاہنا آئین دے محافظ نے قبلہ آلے ہی یہ آلے ہی نہیں محافظت کرنی ہے ایتھے باہر پتہ لگے نا اللہ معافی دے وے تسی فکر نہیں کرنی کہ باہر جناب اینے نمبر گڈی دے اتے کو پتھر مار کے سکرین تروڑ گئے تو اڈا کی خیال ہے جدو نمبر ہی چھپڑیا جانے ہیں سارے اٹھ کے تب باہر جانے ایک نے جانا ہے کنے اور جدی گڈی دے نمبر ہے یہ کون کیا ہے مالک ہے مالک یہ نقصان ہوئے گا تو مالک ہی جائے گا نا مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے یا نقصان بار ہوئے گا تو نمبر پڑیا جائے گا تو مالک ہی جائے گا نا اگر دوسرا نہ جائے تو اعتراض نہیں نہ کرنا بھئی وہ مالک ہی نہیں وہ مالک ہی نہیں جائے گا وہ جڑا مالک ہے اے پوری کائنات جواب دے بے کھاں جدوں اسلام جیسی نفیس چیز تھے اے یزید پتھر سٹے اے کروں کون نکلے ایسے صدقہ جامعہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے بے شکریہ محافظے آئین نکلے اگر کوئی قبلہ صحابہ کرام دے پوتے بھی موجود سن صحابہ کرام دے نواسے بھی موجود سن رشتہ دار بھی موجود سن لو جی میری تھوڑی جی اور سوچ ہے وہ کئی بار یوں سوچ دی بنیاد تے بندے میں بعد عقیدہ بھی آگ چھڑ دیں پر تو اڑے بار کیا بندے سمجھانا پہندا ہے کہ ساڑھے پرانے تک لگنے جدا نہیں ہے نا جی تو سمجھانا پہندا ہے لوگوں میری کلیئرنس دینی پہندی ہے حالانکہ اصل گل ہے کہ میں کدی بھی کسے لو جی صحابی دے رشتہ دار تے اعتراض نہیں کیتا کہ جدوں یزید نے یہ ہیرا پھیری دی کوشش کیتی ہے قرآن دے حلال نو حرام حرام نو حلال حضرت علی کوئی غدیر جو دکانہ نہ لوا کے نہیں سن نکلے ذمہ داری لے کے نکلے سن کہ اسی آئین اچ تبدیلی نہیں ہون دیا ہوئے ہوئے ولی کہتے ہی ذمہ دار کو ہے ولی دا پہلا معنی قبلہ ذمہ دار ہے پھر با اختیار ہے پھر وارث ہے جدے کوئی اختیار کوئی نہیں وہ ولی کوئی نہیں اور جدی وراثت کوئی نہیں وہ بھی ولی کوئی نہیں تو ذمہ دار ولی ہوندا ہے حضرت علی ذمہ داری دا تاج پا کے نکلے خدا دی قسم ذمہ داری نہ نکلے سن کہ یہ چہرہ پھیری ایسے نہیں ہون دیاں گے نہیں ہون دیاں گے 1 کروڑ بندے کو بیعت لے کے مطمئن نہیں ہویا یزید انہوں پتہ سی یہ نہ کروڑ چو ذمہ داری کوئی نہیں صدقہ جامعہ جڑا ذمہ دار ہے وہ بیعت نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا حضرت یا علی قبلہ بہت شکریہ میرے کل جہاں دیدہ بندے بیٹھے ہو پورے پینڈ 400 گھر چوں 399 گھر ووٹ دیشن ایک گھر نام ہی دے وے وہ ضرورتی لوگ محسوس نہیں کر دے وہ دن نہیں تو کول رکھو
وہ ایک گھر نہیں دینا تو نہ دے، باقی سارے ووٹ ساڈے کول نے. یہ پوری دنیا دے مسلمانوں کو ووٹ لے گیا، ایک گھر نہیں نہ دتا. وہی ذمہ داراں دا گھر سی، ہائے ہائے وہی ولیاں دا گھر سی، وہی ذمہ داراں دا گھر سی. اور یزید جیسا بھی جانتا تھا کہ کروڑ کی وہ اہمیت نہیں جو حسین ابن علی کی. میں پنجابی چاکھا، پنجابی دا سواد ہے، ساڑی پنجابی زبان ہے، جس یزید دی چلن نہیں نہ دیتی انہوں حسین آندے صدقے جاواں. اور جڑی یزید دی نہ چلن دے انہوں حسین آندے نے، تے جڑا یزید دیت دی نہ چلن دے انہوں حسینی آندے نے. آج پوری دنیا دی یزیدیت کسے حسینی تو پریشان ہے، وگرنہ نہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ذمہ دار بن کے آکھے کہ نہیں. اور پھر ذمہ داری دا ویکھو کمال کیتا نے. اے نہیں آکھیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. پہلا تو رات نو بلایا تے آپ نے فرمایا دنے گل ہوئے گی. یہو جی گلاں رات نو نہیں ہوندیاں، دنے بویں نا میں بھی آ جاں گا. بندے کٹھے ہوئے سویرے کلے گئے نے، باہر بنو ہاشم کھڑے سن تے اندر جا کے ایک جملہ فرمایا. اے نہیں نے فرمایا کہ میں او دی بیعت نہیں کرنی، میں او دی بیعت نہیں کرنی. اے ذاتی جی گل سی، ذاتی جی گل سی نا کہ میں او دی بیعت نہیں کرنی. اچھا میں نہیں کرنی تے او دل کر حضرت عباس نو پوچھ لیندا. تو غور نہیں فرمایا. وہ حضرت علی اکبر نو پوچھ لیندا. مولا نے ایسا کلیہ دیتا ہے، فرمایا اس سے خبر کر دو کہ کوئی مجھ جیسا، صدقہ جاواں صدقہ جاواں، کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ دا مطلب ہے حسین جیسے بھی تھے، یزید جیسے بھی تھے. سنتے صبح وہ یار انہاں جیسے ہوندے نے، جیسے اکبر محمد جیسے تھے، عباس علی جیسے تھے، کوئی مجھ جیسا. اس جیسے تو فائدہ اٹھا کے تے میں آ گیا قریب. کون کس جیسا ہے؟ کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے واسطے وارث انبیاء کیا گیا. جڑی زیارت عاشور ہے او دے لفظ بابا جی میں اس میلاد چ پڑھے سن. او پہلے لفظ یہ یا السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین تجھ پہ سلام. کدی کسی گڈی تے پڑھ لیا جے پاک پولیس کو سلام. نہیں ویسے ہے یار اب معاف کرنا اگر پولیس نہ کسی طرح تعلق ہوئے تو کوئی رجاڑی گل نہیں، ویسے گل پہ کرنا بھی یہ بھی تو حفاظت کی ذمہ داری ہے نا. اور پولیس بھی ساری محافظ ہی ہے نا. کدی کدے تو پڑھیا ہوئے کہ پاک پولیس کو سلام کسی ٹینکی تے کسی ٹرالی تے. چلو انج کر لو انہاں وردی بھی بدل کے ویکھ لئیے پھر بھی نہیں کسی لیے. انہاں کہا ہے تو پڑھو سی نہ. اچھا کسے بچے پنڈا چنا سی، پنڈ دے بندے نا، میں پنڈ دا بندہ. چیمہ صاحب بھی ہوں لاہور ہوندے نے، میں بھی ہوں گجرانے ہونا، تیرو شہری ہو گئے ہیں اندروں تے پنڈ دے ہی ہے نا. اس واسطے میں پنڈ دے بچے کھلوتے تے ماں لے کے اتنے بچہ کھلوتی ہوئے تے پاویں ڈی پی او گزرے نا، کدی کسے بچے نہیں آکھیا سپاہی جی سلام نہ. وہ دی گڈی بھی چنگی ہوئے، اسلحہ بھی کول ہوندا ہے، سارا کچھ ہے، بندے بھی نال نے. فوجیاں دی گڈی گزرے انہاں پاویں مٹی ملی ہوئے، اتنے ٹالی بدھی ہوئے، جویں کیویں دی بھی ہوئے، انہوں نکے نکے بچے نے فوجی جی سلام. اے مینوں نہیں پتا ماں سکھایا ہے یا باپ سکھایا ہے، معاشرے سکھایا، میرے علم چ نہیں. یہ میں ویکھیا ہے اسی کرتے رہے ہیں. فوجی جی ایڈا منڈا ایڈا کو سر اینا کو وچ دماغ تے اس دماغ وچ گل آ گئی ہے جڑا دفاع کرے نا او قابل سلام. مولا تانوں جزائے خیر دے. جڑا دفاع کرے نا، جڑا حدود دا دفاع کرے، جڑا حدود دا دفاع کرے، جڑا خطرہ ٹالے انہوں سلام ہوندا ہے، جدے کولوں خطرہ ہوئے انہوں سلام. مولا تانوں جزائے خیر دے. بہت شکریہ میرے عزیزو. سلام ہوندا یا نہیں؟ اچھا فوجی جی سلام، فوجی نو سلام کیوں ہے؟ پاک فوج نو سلام. بھائی سرحداں دی حفاظت کرتے ہیں، حدود کی حفاظت کرتے ہیں. حدود کی پاکستان دیاں 3 حداں نے، ایک فضائی ہے، ایک بری ہے، ایک بحری ہے. اے بہاولپور بارڈر ہے، ساڈے سیالکوٹ کو باؤنڈری لائن ہے، یہ لائن ہے، یہ بارڈر ہے ساڈا، یہ زمین تے یہ انتظام وکھرا کیتا انہاں. تو اتوں کوئی کراس کر جائے تو پھر وکھرا ہے.
تے جا سمندر کراس کر جاؤ دے واسطے وکھرا ہے. سمندر چ بھی حد ہے، پتہ تھانے دار نو نہیں میجر نو ہے. بہت شکریہ، غصہ نہ فرمانا. یا کسے تھانے دار نو پوچھو جڑا بڑا سیاںا ایسا ہوئے بھائی جی کنے کو میل اگاں جائیے ہوا چ تے ہندوستان شروع ہو جاتا. وہ آندا میرے نال کوئی سیدھی گل کر. اچھا کسے میجر نو پوچھو انہوں پتہ ہوتا ہے کہ ہوا چ کتھے جا کے ساڈی حد ہے، سمندر چ کتھے ساڈی حد ہے تے خشکی چ کتھے ساڈی حد ہے. یہ دا مطلب جڑا ساریاں راہاں تو واقف نہ ہوئے وہ محافظ نہیں ہوں. چند بندے پہنچے نے. وہ جڑا ساریاں راہاں تو واقف ہوئے وہ محافظ ہوں. اجے تینوں اسلام دے چیف دا پتہ نہیں لگا جس ممبر کوفہ تے آکھیا سی میں زمین کے راستے سے آسمانوں کے راستے میں. صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. قبلہ محافظاں دا خاندان ہے، یہ پورے خاندان دی ڈیوٹی ہے کہ حفاظت کرے. اگر حفاظت واسطے ایک میں مثال عرض کر دیا، امام حسن عسکری علیہ السلام دے دور چ ایک بندے کتاب لکھ دیتی تناقضات القرآن کہ قرآن آپس وچ ٹکراندا ہے، یہ قرآن آپس سے اختلاف رکھتا ہے. مثلا ایک میں مثال دینا، نحنو نحی الموتى ونکتب، سورہ یاسین چ اللہ فرماندا ہے ہم موت دیتے ہیں، ہم حیات دیتے ہیں اور ہم تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں. ٹھیک. 3 پارے چ اللہ فرماندا ہے کرامن کاتبین، 2 مقرر ہیں جو لکھتے ہیں. او سا کیا ایتھے یاسین چ اللہ آندا میں لکھنا تے آندا میں ایک ہاں تے اوتھے آندا 2 لکھتے ہیں. یہ قرآن چ اختلاف ہے، ایتھے کو جاندا ہے تے ایتھے کو جاندا. اس کتاب لکھ سٹی کسے تے جو نہیں رنگی سوائے او دے تو جڑا آل ہی صدقہ جاواں مولا تانوں جزا دے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے شاگرد نو بلایا تے فرمان لگے تیرے استاد نے کوئی قرآن دے کتاب لکھی ہے. اے خلیفیاں تو کوئی نہیں پار جڑے خلافت پہ کر دیں ظاہراً تے اپنے استاد نو سمجھا. ہو سکے جی میرا استاد میں کی سمجھا. انہاں کہا جو میں آنا وہ آکھیں گا ہو سکے کہہ دیں گا. بڑی لطیف گل. میرے امام نے فرمایا انہوں پوچھی تو آنے قرآن ایتھے اے کہہ رہے تے ایتھے اے کہہ رہے تو آنے ایک کلام الہی ہے اللہ نے بھیجیا ہے. یہ تو اللہ کو پوچھنا ہے کہ ایتھے تو کی آنا تے ایتھے تو کی آنا. اگر اللہ کو پوچھ کے گل کرنا ہے تے تیرے کو اللہ کو پوچھن دا ذریعہ کی. کیا بات ہے، بہت شکریہ بھائی. قرآن کی یہ آیت کا اصل میں یہ مطلب ہے، تینوں پتہ لگ گیا نا کہ ایتھے اصل میں یہ مطلب ہے. یہ اصل میں مطلب تو کلیم جانتا ہے، کلام ہے اللہ کا. اب تو بتا اللہ سے پوچھنے کا تیرا ذریعہ کیا ہے کہ یہاں تیرا یہ مطلب ہے اور یہاں تیرا یہ مطلب ہے. جڑا ذریعہ ہی او دس. تے جے تیرے کو ذریعہ کوئی نہیں تے پھر تو اپنے خیال دے مطابق لکھنا نا. ایتھے میرا خیال ہے اللہ نے اے آکھیا ہے تے ایتھے میرا خیال ہے اللہ نے اے آکھیا ہے. میرے مولا او دے شاگرد نو آندے نے تو آکھی میرا اپنا دل پہ کردا ہے کتاب لکھ دیاں، خیال ہی لکھنے نے نا. میں نہیں لکھ دیاں گا میرا خیال ہے ایتھے اللہ نے اے آکھیا ہے، میرا خیال ہے ایتھے اللہ نے اے آکھیا ہے. وہ آکھے گا میرا خیال نہیں تو آکھے گا پھر اللہ کو پوچھن دا ذریعہ کیا. ایک گل لے کے ٹر گیا سامنے جا کے بہ گیا. کہنے لگا استاد جی تہاڈے نال گل کرنی. انہاں کر. اس کیا جڑا قرآن کے خلاف کتاب لکھی جے یہ تسی اللہ کو پوچھتے ہو کہ ایتھے تیرا کی مطلب ہے تے ایتھے تیرا کی مطلب ہے. اگر اللہ کو پوچھتے ہو کہ اللہ نو حصول کرن دا اللہ کو لین دا تواڈے کول ذریعہ کی ہے. خواب آوندا جے کسے جنگل چ ملدا جے کسے پردے پیچھے ملدا جے سجدے چ مل جائے وہ کیویں تانوں پتہ لگدا ہے اللہ نال کوئی تہاڈا رابطہ ہوندا ہے او دا ذریعہ کی. ہو سکا جی اللہ نال کوئی ذریعہ نہ ہوئے تو پھر ہو سکا پھر تہاڈا خیال ہی ہے نا کہ ایتھے میرا یہ خیال ہے تے ایتھے میرا یہ خیال ہے. یہ تے ہر بندہ ایک وکری کتاب لکھ دے گا تیری کتاب دی اہمیت ہی نہیں رہے گی. خیال ہی لکھنے نے نا بھاویں کیڑا لکھی جائے. وہ حیران ہو کے آندا تینوں یہ گل کنے کیتی. صدقے جاواں بندے کول قبلہ گل ہوے بھاری تے سمجھ آوندی ہوے تے اگلا پی گیا پیڑا. کدی کسے بندے نہیں آکھیا میں کدھروں سنی ہے. وہ سارے آپ ہی وارث شاہ بن جاندے نے. غور ہے یا نہیں؟ جیڑے ویلے انہوں حساب لگا نا استاد پریشان ہو گیا تو لت نہیں رکھ گیا. انہوں بہ کے آندا ہے بیٹھے بیٹھے مینوں خیال آیا. صدقے جاواں اج میں کسے دی شاعری چ اپنا نام پا کر لوگ آندے نے مینوں بھی اللہ نے قلم عطا کی. کسے دے شعر چران واسطے قلم عطا کی. وہ ساری اپنے تے پا گیا. کہنے لگا میں بیٹھے بیٹھے مینوں خیال آیا کہ میرے استاد کتاب لکھی ہے تو لکھ کے میں لئیے.
وہ کہنے لگا میرے نے بکواس نہ کر جڑا خیال تیرے استاد دے ذہن چ نہیں آیا. کیا بات ہے, وہ تیرے جیسے ناقص دے ذہن چ کیویں آ گیا؟ انہیں مجبور کیتا تو اسا کیا مجھے یہ بات امام حسن عسکری نے کہی ہے. میرے سامنے قرآن میں پڑھیا, اس سارا مسودہ اپنا آپ پھاڑ کے چھوڑ دیتا تے کہنے لگا ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک یہ خاندان ہے. صدقے جاواں, میرا خیال ہے. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے ذمہ داران دا خاندان ہے, انہاں ادھر تبدیلی نہیں ہون دیتی. اسی واسطے حضرت امام حسین نو کہہ گیا اے آدم صفی اللہ کے وارث, اے نوح نجی اللہ کے وارث, اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث, اور اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث. میں کتاب جو بڑے عالم دین دی تحقیق کمال دی پڑھی ہے جی, وہ فرماندے حسین کیسے عیسیٰ کے وارث ہیں, 2 جملے حضرت عباس تک آ جانا. بھائی میں ترتیب نہ شروع ہویا ذمہ داران دے متعلق, پھر میں شبیاں 2 پڑھنی ہیں, حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر. ایک جملہ انہاں واسطے, ایک انہاں واسطے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی یہ وارث کیسے ہوئے؟ فرمائے عیسیٰ اندھے کو بلاتے تھے, بلاتے تھے, یا انا ہوندا سی عیسیٰ کو تے یا عیسیٰ او دے پنڈ جاندے سن تے سامنے کھلار کے انہوں آتے سن میرے لو ویکھ تے پھر او ویندا سی اللہ دے حکم نال. یا عیسیٰ نو جانا پیندا سی یا مریض نو آنا پیندا سی. جو نظر میں نظر ملانے کے بغیر شفا نہ دے سکے, جو سامنے لا کے شفا دے, سامنے ملے تو شفا ملے, اسے عیسیٰ کہتے ہیں. اللہ فرمائے حسین ملے نہ ملے جھولے سے مس ہوتے جاؤ, شفا ملتی جائے گی, اسے وارث عیسیٰ کہتے ہیں. بہت شکریہ. نسبت نال اے میرے کو تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت دا نمبر 49 ہے. ادھی تشریح شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے, مسیح اسے کہتے ہیں جو ہاتھ لگائے اور مریض اچھا ہو جائے. جو ہاتھ لگائے اور مریض اچھا ہو جائے. جنہوں ہاتھ تے پیر دی تمیز نہیں, او دی بلا جانے سفین چ حق تے کون سی, نہروان چ ہاتھ تے کون سی. اج تے گلاس پیا ہوئے نا, اینو تسی پیر نہ پرا کرو حضرت تانوں دسن گے گھر والے اس قسم دے نوں سد لیندے ہو. یار تے گلاس پیا ہوئے تے بندہ انہوں پیر نہ آ چک لو جی چک لو, وہ آکھن گے ہاتھ موکی تیرے والی, ہاتھ رنگ پڑ جاتا. ہاتھ تے پیر چ فرق ہے کہ بولو یار, بڑا فرق ہے. بہت شکریہ. جڑی میں مثال دیتی ہے ایتھے ہی رہنا. ہاتھ لائے گلاس نوں تے رکھے تے اور گل, پیر نہ پراں کرے, پیر نال وہ گلاس پراں کریدا جڑا ہاتھ لان دے قابل نہ ہوئے. ہاتھ بھی اسے بندے دا ہی ہے, پیر بھی اسے بندے دا ہی ہے. بابا جی سیدان لوگوں نے شاہ جی پیراں تے ہاتھ جے, پیراں تے پیر نہیں, پیراں تے ہاتھ ہو رہے تے پیر ہوئے. جو ہاتھ لگائے اور ایک مریض صحیح ہو, جو ہاتھ لگائے اور ایک مریض ٹھیک ہو جائے, شفا پا جائے, اسے عیسیٰ کہتے ہیں. جو قدم رکھے اور خاک ہی کو شفا کر دے, صدقے جاؤ. بہت مہربانی, بہت شکریہ. تو توجہ فرمائی جناب. اے ہیں وارث, اے ہیں اے خاندان ہیں جنہیں آئین دا ذمہ داری لئی. یہ شبیاں انہیں چتا آئیاں نے, کبھی کوئی مصطفیٰ جیسا آ گیا, کبھی کوئی مرتضیٰ جیسا آ گیا, تاکہ لوگوں نو پتہ لگے گئے کدھرے نہیں ہے, تھے ہی نہیں. ہائے ہائے تسا غور فرمایا. اور شبی آ رہی ہے, سب تو بڑی شبی آ رہی ہے. خدا دی قسم میں پڑھیا علماء لکھ دل, جب مہدی آئیں گے محمد کی مصطفیٰ کے ساتھ, علی کی مرتضیٰ کے ساتھ, حسن کی مجتبی کے ساتھ, شبیر کی شجاعت کے ساتھ, سجاد کے سجدوں کے ساتھ, باقر کے علم کے ساتھ, صادق کی صداقت کے ساتھ, موسیٰ کاظم کے صبر کے ساتھ, تقی کا تقوی لے کے, نکی کی نکاوت لے کے, عسکری کی حیبت لے کے, اللہ کی غیبت لے. سبحان اللہ. لو جناب, ادھا وقت گزر گیا, ادھا دعا شہزادیاں واسطے. حضرت عباس علیہ السلام, یہ لفظ کا ہے نا, کاف کا, یہ تشبیہ واسطے استعمال ہوتا ہے. میری اہل بیت
کا مسئلے سفینت نو، ایسے ہے جیسے نوح کا سفینہ. ایک کاف ہوتا ہے مثلا اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم، کما آیا نا کہا جی، ایک کا حرف تشبیہ ہے. اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور اس کی آل پر جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور اس کی آل پر. یہ مطلب ہے اے ہو جا پہلے بھی ہے سن، یہ بھی تشبیہ جے. کما صلیتا بھی تشبیہ. جڑے بندے آندے نے درود آدھا پڑھ دیں، خدا دی قسم اسا دھیان نال پورا پڑھیا نا تو پورا بھی چھڑ دینا، کیونکہ وہ کما ہے نا اس کاف وچ ایک سواد ہے. وہ تینوں میں دسنا لاچی چتنی ہے کہ نہیں؟ چتنی ہے تو سواد ہونا نا. اس کما نو ذرا چتھو. اے اللہ تو درود بھیج اس طرح محمد اور اس کی آل پر کما صلیتا، جس طرح تو نے درود بھیجا کبھی کس پر؟ ابراہیم و علی آل ابراہیم. ایک کما پہ دستا ہے یہ دی تشبیہ نے. اے پہلا بھی کوئی ہو جا ہے سن، او کون سن؟ کما صلیتا علی ابراہیم و علی. اے جڑی آل محمد ہے اے دی پچھے شبی یا اے او دی شبی کون نے؟ آل ابراہیم. لے لب گئی ہے شبی. جے تے آل ابراہیم نماز دے ویچے نا تے پھر ابو طالب ویچی. کمال ہے یار، کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور حضرت ابو طالب نے نکاح رسول دے خطبے جا کیا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں پیدا کیا. بہت شکریہ کہ بلا. یہ مطلب ہے شبیاں آ رہی ہیں، اس خاندان شبیاں صدقہ جانا آ رہی ہیں. بہت شکریہ. اے میں ہن شبی دی واحد پڑھنے لگا. کما آئے گا، پھر آئے گا کما. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. اے لوگو سورہ مزمل 15واں پارہ 29 پر خالق فرماتا ہے لوگو میں نے تم میں ایک رسول کو بھیجا یعنی مصطفیٰ کو. کیسے؟ شاہدن علیکم، جو تم پر گواہی دے گا. اچھا کیسے بھیجا؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا. میں نے اسی طرح تم میں محمد کو بھیجا جس طرح میں نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. لو جی جنہوں مکے پیدا ہونے دا شوق سی نا وہ تو پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی جڑے آندے نے کدی اسی مکہ شریف پیدا ہوندے، مکہ شریف پیدا ہوندے تے مکہ شریف والے اللہ فرما رہا ہے میں تواڈے وچ اپنا رسول انج ہی بھیجیا ہے جویں میں فرعون نال موسیٰ بھیجیا. تسی یہ گل دسو سارے مومن بیٹھے ہو مسلمان الحمدللہ. میں آکھاں میں ایتھے انج ہی پہ پڑھنا جویں میں ہندوستان چ سکھاں پہ پڑھنا. کیڑا بندہ بھائی تواڈے چوں داد دے گا؟ لوگ آخنا ہے اگوں نہ اتنے آئے سانوں کی سمجھے حد مک گئی ہے. تو اتنے سکھاڑی کیڑی گل ویکھی؟ تو اتنے سکھاڑی کیڑی گل ویکھی ہے کہ نامناسب ہے نا جی. میں اتنے کراں تے نامناسب ہے. بہت شکریہ. یہ جڑا اللہ پہ مکے والے نوں آندا میں تواڈے وچ محمد نوں اونج ہی بھیجیا ہے جویں میں فرعون وچ موسیٰ بھیجیا سی. کوئی تے فرعون ہے سر نہ مکے وچ. صدقہ جاواں بھائی مولا تانوں جزا دے. اللہ پہ آندہ کما تشبیہ. یہ دا مطلب ہے جے محمد شبیہ موسیٰ نے بھائی کچھ معنی ہو مفہوم ہے، کچھ معنی ہو مفہوم ہے. اور پڑھن لگا میں یہ دا مطلب ہے جے کوئی نبی پاک موسیٰ دی طرح آئے نے تے پھر کوئی فرعون دے طرح بھی ہوئے گا ہی. توڑا کئی خیال ہے کوئی نہیں سی؟ نہیں. جدی گلی چ ایک فرعون ہوئے انہوں موسیٰ علیہ السلام آندے نے تے جدی ایک گلی چ کئی فرعون ہون انہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی دا ایک فرعون نال مقابلہ نہیں، کئی فرعوناں نال مقابلہ ہے. فرعون ایک صفت ہے وہ پڑھ دینا میں قرآن چوں. فرعون کیتا کی دھیان نال سننا. اللہ فرماتا ہے قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. فرعون پکارنے لگا کہنے لگا میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، میں موسیٰ کو اے فرعوناں دی عادت ہوندی ہے میں نبی نہیں چھڈنا، میں نبی نہیں چھڈنا. کیا بات ہے یار، کمال ہے تواڈے سنن دی. میں پہ آنا 70,000 بچہ تو مار چھڑیا تے تیرا کسے ہاتھ نہیں پھڑیا تے نبی دے متعلق اے میں بڑکا پہ ماردا میں موسیٰ نو نہیں چھڑنا، میں موسیٰ نو قتل کر دینا. نہ ایک قاتل ہے موسیٰ دا تے نہ موسیٰ کو قتل ہوئے نے. میں کہ اللہ انہوں فرعون کیوں آکھی؟ فرمایا قتل کرنا ضروری نہیں، نبی دے قتل دا ارادہ ہی کریے تے بندہ فرعون ہو جائے.
صدقے جاواں نبی دے قتل دا ارادہ ہی کرے نا تے بندہ فرعون ہو جاندہ ہے. یہ وکھری گل ہے. جڑا چھوٹے نبی دے قتل دا ارادہ کرے وہ چھوٹا فرعون ہے. صدقے جاواں جڑا سب تو وڈے نبی دا قتل دا ارادہ کرے وہ سب تو وڈا فرعون. اچھا یہ دا مطلب ہے کہ فرعون ہندے نے ہر دور موسیٰ ہندے نے ہر دور. اللہ نے قرآن پاک فرمایا اذهب الى فرعون انہو طغا. موسیٰ جا. میں شبیہ دو پڑھن لگا مولا عباس اور مولا علی اکبر. تسی ویکھو قرآن دے ذریعے عباس تک آنا ہے. عباس آندے ہی انہوں نے جدی شان پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا. آئے ہائے مولا جی تو انہوں جزائے خیر عطا فرما. حضرت علی اکبر علیہ السلام واسطے بھی قائد پڑھا گا ضرور. حضرت عباس واسطے اللہ فرماتا موسیٰ جی تے جاؤ فرعون جڑے کم آیا سے. یار ایتھے مینوں کو بندہ آندا مولوی اٹھے تے میں آندا میں ساؤن لگا. انہاں نے کم کڑے آئے اٹھ کے وہ کر جڑے کم تینوں سدیا. حضرت موسیٰ نے اللہ فرمایا ہاں جاؤ اور فرعون نال جاؤ نا. وہ فرماندے جاننا تو غور فرمایا. اللہ فرمایا کو گل کرنی جی. فرمایا گل کرنی تو کر لینا جڑی کرنی ہے. وہ پھر گل کی نے کالا تو اس نے کہا رب شرح لی صدری. جاندہ ضرور آ ذرا میرے سینے دی شرح کر دے میرے سینے نو علم نہ کشادہ کر دے. ویسر لی امری ایتھے بڑا لطف ہے اور کام ذرا آسان کر دے. یہ مطلب ہے فرعون کی طرف جانا موسیٰ کے لیے مشکل تھا. صدقے جاواں صدقے جاواں ایویں نہیں حسین وارث ہے موسیٰ. ہائے ہائے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. خدا دی قسم موسیٰ کہہ رہے تھے یسر لی امری. ایتھے ایک اور بھی قبلہ ذرا بچیاں واسطے کہہ دیا جو نوجوان بیٹھے ہیں. لوگ آندے نے کہ جڑا چل کے جاندہ ہے وہ جارے ہوندہ ہے دوسرا تے مجروح ہے. حسین علیہ السلام ادھر گئے نے مکے تو عراق دی طرف. یزید تے آئے ہی نہیں یہی گئے سن لہٰذا یہ گئے نے تے دا مطلب گل انہاں شروع ہوئی. اچھا تے انہاں شروع ہوئے گی تو پھر کی ہوئے گا. انہاں بھی شروع ہوئے گی تو پھر کی ہوئے گا. شروع کرنے والا تو پھر محمد دا پتر ہی ہے نا. وہ ادھر آوے تاں بھی وہ رسول دا بیٹا ہے. اے ادھر جائے تاں بھی رسول دا بیٹا ہے. ہاں ایتھوں ایک درس پہ ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے اذهب الى فرعون. اے موسیٰ تو جا فرعون کی طرف. فرعون نہیں آیا موسیٰ گئے ہیں. کیا بات ہے. یہ مطلب ہے اٹھ کے جانا یہ ضروری نہیں کہ وہ حق نہ ہو. جا رہا ہے موسیٰ فرعون کی طرف لیکن کہہ رہا ہے ذرا کام آسان کر. اللہ فرمایا کو مشکل پہ ہوندی فرماندے نے ہوندی ہے بھی کی آسانی چاہنا ہے. وہ حضرت موسیٰ نے گفر گل دسی ہے فرماندے کہ بس وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ذرا ایسا کر دو کہ زبان کی گرہ کو کھول دو علم زیادہ کر دو لوگ میری بات کو سمجھیں. یہ ساریاں مشکلات نے ذرا آسان کر دیو ذرا آسان کر دیو. اللہ فرمایا کہ لسٹ نہ بناؤ کہ اے بھی چاہیے اے بھی چاہیے اے بھی چاہیے 100 ہاتھ رسا صدقے جاواں تے سرے تے گنڈ. نوجوان بچہ نہیں پتہ لگا میں کیا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ دا مطلب ہوندہ ہے تو بہتیاں چھڈو تے ایک کوئی کرو. فرماندے ایک کوئی کرنا او کی فرماندے وجعل لی وزیراً من اہلی. میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا. میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا دے. وزیر دا معنی بوجھ ہوندہ ہے. وزیر معنی بوجھ اٹھانے والا. وہ بوجھ اٹھانے والے وزیر ہوتے ہیں عوام کی چیخیں نکلوانے والے وزیر نہیں ہوتے. اوے اللہ دے بندے ہو وزیر دا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا جڑا بوجھ ہی اپنے تے چک. یہ عوام دی اللہ دے بندے چیخاں کٹا چھڑ لگا کوئی نا دا اثر ہے. اوے اب دیکھ دا فرماتے ہیں وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. میرے خاندان سے میرا وزیر بنا. گلی سے نہیں محلے سے نہیں یاروں سے نہیں رشتہ دار نا من اہلی میری اہل سے میرا ایک وزیر بنا. اللہ فرمایا کون. فرماتے ہیں ہارون آخی وہ میرا بھائی ہے نام اس کا ہارون ہے. اشدد بہی ازری اس کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر. اچھا واشرکہ فی امری اس کو میرے ہر کام میں شامل کر. اس کو میرے ہر کام میں شامل کر. یہ دا مطلب ہے وزیر ہوندہ ہے جدہ وہ وزیر ہوئے وہ دے ہر کام میں شامل ہوئے وہ دوں مضبوط بھی کرے وہ دی قوت بھی بڑھے
पंजाबी ये दी बे बनती है उन्होंने छड़ के ना जाए। बहुत शुक्रिया। ना उहदा की सी? हारून। ਇਹਦਾ मतलब है हज़रत मूसा उदों गए ने फिरौन नाल जदों हारून मंग लिया ने। ਇੱਥੇ एक जुमला कहन लगा, ये अल्लाह नूं पैंदे ने मेरी मदद कर ते काम आसान कर। अल्लाह सीधी मदद नहीं की, अगों मददगार ही दे छड़े। क्या बात है। अल्लाह सीधा मददगार दिता है, वजीर हारून दिता है। ये फिर शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी उन्हें तशरीह की है। इत्थों मैं हज़रत अब्बास तक आउण लगा, देखो आउंदा किवें जी। देखो तो मैं कुरान की आयत तहत आउण लगा। वो फरमाते हैं बड़े बड़े पैगंबरों को खलक की तरफ बहुत ख्याल नहीं होता। ये बंदे पढ़े लिखे बैठे हो, ये हिंदुस्तान के सन शाह अब्दुल कादिर ते शाह रफीउद्दीन। इन्होंने शाह मगरों नहीं लगता, पहला लगता यार। इतने जिन्ने शाह ने सिबतैन हुसैन शाह, बाकर अली शाह, बाकर हुसैन शाह, कासिम अली शाह, ये कौन ने? शाह अब्दुल कादिर, शाह रफीउद्दीन। चलो ये देखो इन्हों की उर्दू भी ऐसी है, जो समझ आ गई तो बड़े पढ़े लिखे दसिया जी। फरमाते हैं बड़े बड़े पैगंबरों को एक पेशकार चाहिए कि खलक को सहज में समझावे। है ना हिंदुस्तानी जी महाजरा जी राजपूतां की बोली कि हर बड़े पैगंबर को एक पेशकार चाहिए जो सहज में अवाम को समझाए। इसके लिए हज़रत मूसा ने हारून को मांगा। ये पेशकार किनू आंदे ने? जिवें पेश नमाज नहीं हुंदा, जिन्हों असी अगे करिए ना उन्होंने पेश नमाज आंदे ने, ते जिन्हों नबी अगे रखे ना क्या बात उन्होंने पेशकार आंदे ने। सहज में समझावे दा की मतलब है? आंदा वड्डे वड्डे पैगंबरां कोल ऐसे अगे बंदे हुंदे ने वजीर दी शक्ल च, जेड़े आवाम नूं समझ ना आवे ते वो समझांदे ने कि नबी ऐ पिया आंदा, नबी ऐ पिया आंदा। ਇਹਦਾ मतलब है हारून नहीं सन हुंदे ते मूसा दी समझ नहीं सी ना आउंदी। अल्लाह फरमांदा मैंने रसूल को उस तरह भेजा जिस तरह हमने फिरौन की तरफ मूसा को भेजा। ਇਹਦਾ मतलब है जे कोई मक्के चो फिरौन लभ सकता है ना तो फिर मक्के चो कोई हारून भी लभना चाहिए। सदके जाना मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर देवे। इस वास्ते रसूल पाक ने फरमाया सी गुज़वा तबूक से, या अली तू मुझसे वही मंजिलत रखता है जो हारून को मूसा से थी। ਇਹਦਾ मतलब है हारून ना होण ते मूसा दी समझ नहीं आउंदी, ते अली ना होण ते मुहम्मद दी समझ। ਇਹਦੇ वास्ते दो मिसाल अर्ज करना। पहली मिसाल है मंगण वाला आ गया नबी दे दरबार च, उथों उठिया ते मंगण वाले नूं मंगना ही हुंदा है। कोई तुसीं अहम काम करदे होवो ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ बगल चो हथ कढ़ के मैनूं दिओ ना ते दूजा काम फेर करिया। और नबी खुतबा पे दिंदे ने विचों उठ पिया, या रसूल अल्लाह कोई पैसा चाहिए सी। हजूर ने फरमाया बह जा, जरा खुतबा पे देना इनू मलाइका सुन रहा है। 5 मिनटा बाद फिर उठा, या रसूल अल्लाह। उन्हें क्या होना की है खुतबा फिर किसी वेले सुन लांगे। नबी पाक ते मैनू कोई पैसा तो दिया। हजूर ने फरमाया बह जा, देने जिते ते मुशरक एतबार कर गए सन। आए हाय उन्हें आख्या बह जा, मस्जिद के फिर उठे। जो तीजी बारी उठता सी ना पिया, सरकार के चेहरे ते जलाल आया। वेख के फरमाते ने हुण की आ या अली मेरे मौला फजल लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया इकता लिसानहु, इसकी जुबान काट दे। हजरत अली ने बंदे नूं बाहों फड़िया ते बाहर लैके निकल गए। मगरों जिवें सहाबा ने खुतबा पढ़ सुनिया, मैं तुहानूं की दसां। इत्थों मैं तुहानूं किसी वड्डे बंदे नूं आखां पिया मुंडे नूं चुक के परा खूह सुट, मगरों तकरीर तुसां की सुननी है? ये टुर भी जान ते मुंडे नूं लै भी जान। मगरों जो होया वो मैं खताबत ते कमजोर है मेरी कि मैं बयान करा भी हालात की बने ने। अलबत्ता हजरत अली लैके टुर गए, खुतबा हजूर ने मुकम्मल किया। हजूर हुजरे में चले गए। हर नबी के साथ एक पेशकार होता है, हाय हाय, जो बंदों को आसानी से समझाता है कि नबी क्या कह रहे हैं। जो हजरत रसूल खुदा हुजरे च गए ने, सहाबा मस्जिद नबी चो बाहर निकले ने, कि बोला हजरत अली वापस आ रहे सन तो वह बंदा रौला पांदा जाता सी, तेरे दर जैसा दर कोई नहीं, तेरे घर जैसा घर कोई नहीं, तेरे हसब जैसा हसब कोई नहीं, तेरे नसब जैसा नसब कोई नहीं। सहाबा कराम हजरत अली के दुआले इकट्ठे हो गए, कहने लगे या अली वो तो चंगा भला पे जाता है। हजूर फरमाया तुहाडी की सलाह है? उन्हें कहा जी साडी सलाह नहीं, नबी दी सलाह है वे कि जी जुबान कट दी जाए। वो तो ना तो पढ़ता जाता तो तुहाडे कसीदे पढ़ता जाता।
حضرت علی فرماتے ہیں تمہیں شک کیسے گزرا کہ حکم نبی کرے اور علی پورا نہ کرے؟ صدقے جاواں اور تانوں کیویں شک؟ کہنے لگے جی تہاں زبان تو نہیں نہ کٹی؟ فرمایا مجھے محمد کے رب کی قسم میں نے کاٹ دی ہے۔ اس اگر کاٹ دیتی جائے تو روڑا کیویں پاندا ہے؟ مولا فرماتے نے نبی نے کس کو کہا تھا اس کی زبان کاٹ دے؟ کہنے لگے آپ کو۔ فرمایا اسی لیے تو تمہیں نہیں کہا تھا۔ ہوئے ہوئے تو غور نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ہوتا تو اس کی زبان کاٹ کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا سائل بنا دیتا۔ آئے ہائے، اس کی زبان کاٹ کے معذور کر دیتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوالی بنا دیتا۔ اور مجھے زبان نبوت میں کہا تھا، ولایت نے سنا تھا۔ صدقہ جاواں، نبوت کہہ رہی تھی، ولایت سن رہی تھی۔ مجھے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ کے اسے معذور کر دے۔ نبی نے کہا تھا یا علی دیکھ رہے ہو یہ وقت نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے، اس میں بھوک اتنی ہے۔ ہائے ہائے، نہ اللہ کی بات سننا چاہتا ہے نہ رسول کی بات سننا چاہتا ہے۔ اس کی مانگنے والی زبان اتنی بڑھ گئی ہے کہ حالات بھی نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے۔ اقتا لسانہ، اس کی مانگنے والی زبان کاٹ دے، یعنی اتنا دے دے پھر مانگنے کی ضرورت ہی محسوس۔ صدقہ جاواں، مولا تعالیٰ جزا دے۔ شکریہ قبلہ۔ ہارون نہ ہو تو موسیٰ سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر علی نہ ہو محمد سمجھ میں۔ ایک مثال اور دیں، وہ بھی قرآن چو دیں۔ نبی پاک ادھی نماز پڑھی سی بیت المقدس المو کر کے، وہ ادھر سی پچھے سی کعبہ۔ نبی نے ادھی نماز پڑھن تو بعد رخ انور نو آسمان ال پھیریا اور ذہن چ سوچیا کہ کیوں نہ پیچھے منہ کر کے نماز پڑھی جائے کعبے ال۔ اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، دوسرا پارہ پہلا رکوع سورہ بقرہ۔ خالق فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں حبیب تیرے منہ کا پھرنا بھیجا آسمان، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیری رضا ہوگی۔ ہم قبلہ ادھر بنا دیتے ہیں نا جدھر تیری مرضی ہے۔ فرمایا کدوں مڑا؟ فرمایا کدوں؟ تیری مرضی ہو گئی ہے نا، صدقے ہو گئی ہے۔ فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرامی، ابھی پھیر لے منہ۔ ہنیں صدقے بڑا نازک مرحلہ جی، ایتھو ہی مڑ جاؤ۔ نبی پاک اتھو ہی مڑ گئے۔ ایک گل اللہ تے نبی دی ہوئی ہے، توحید تے نبوت دی۔ تیری بلا جانے ولایت کے نواندے، آئے ہائے، توحید نبوت سے بات کر رہی ہے، اور نبوت کا مزاج دیکھ کے توحید نے کہا قبلہ مڑ گیا۔ آپ منہ پھیرے، آپ کا دل کدھر ہے؟ فرمایا ادھر۔ فرمایا جدھر تیرا دل ہے ادھر ہی کعبہ ہے، ادھر ہی قبلہ ہے۔ ہوں اگلی ادھی ادھر نہیں ہونی، ادھر تیرا دل نہیں نا ادھر نہیں ہونی۔ جدھر تیرا دل نہیں نا ادھر نہیں ہوندی، جدھر تیرا دل نہیں نا ادھر نہیں ہوندی، جدھر تیرا دل نہیں نا ہوں ادھر نہیں ہوندی، جدھر تیرا دل نہیں نا ہوں ادھر نہیں ہوندی۔ تا نبی آکھیا سی فاطمہ تو قلبی، ہائے ہائے فاطمہ میرا دل ہے، جدھر دل نہیں ہوتا اس کی ہوتی ہی نہیں۔ ہو شکریہ۔ نبی مڑے تو مگر صحابہ سامنے آ گئے، یار جدو میں ادھر مڑنا تو اگے کندھ ہی آنی ہے، تو جے امام مسجد پیچھا نو منہ کرے تو اگے جماعت ہی آنی۔ نبی پیچھا مڑے تو اگے صحابہ کرام، انہاں صاحب لائے پہ کام خراب ہو گیا، ہو رکی ہو گیا، وہ ادھے ادھر ہو گیا، ادھے ادھر ہو گیا۔ قرآن تو میرے ہاتھ نے، یہ ساری نماز یا مصطفیٰ پڑھی ہے یا مرتضیٰ۔ ہائے ہائے، میرے مولا صاحب قبلہ مولا زین العابدین نے میرے کول تے اعلیٰ خطیب بیٹھے نے، مولا زین العابدین نے یزید دے سامنے اس انداز میں فخر کیتا سی، جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان ہو، میں ہوں علی، اس علی کا پوتا جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے، 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ میرے مولا نے فخر کیتا ہے۔ یہ مطلب کسی اور دا نہ بولنا دلیل ہے کہ صرف میرے مولا علی پڑھی، ورنہ کسی دا پوترا دودھ گاندا ساڑھے بابے بھی پڑھی سی، کسے نہیں آکھیا تو پھر مولا علی پڑھی۔ مولا علی کیویں پڑھی؟ مولا علی اتھوں ہی ٹر پے، جدو نبی دا مورا نو ہو گیا، حضرت علی ٹردے ٹردے پیچھے آ گئے، بس وچے ہی نماز دے
اور نماز دے وچ ہی ٹر پے نا تے مگر آ کے کھلو گئے. نبی دا منہ ادھر ہو گیا درد لگی ٹھو گئے مگر ٹر گئے. نماز ہوندی رہی. ہن کئی بندے نے پھردے ٹردے بھی ہو جاندی ہاں جدی اینج ہو جاندی ہے. حضرت علی انگوٹھی دیتی سی کہ نہیں تو انج کر ہاں اہی تو بہت کھڑکی ہے تو مک جاندی غور ہے نے. حضرت علی نے ایتھے ہاتھ کر چھڑیا تے اگلا انگوٹھی لاندا رہیا اے میں اپنی پہ لانا تے اینا چر لگ گئے تے جے کوئی لائے تے چٹ لگدا ہے نا. اے انج تے انج صرف علی دی ہوندی ہے ساڈی نہیں. آئے ہائے تساں غور نہیں فرمایا. قبلہ حضرت علی پیچھے آ کے کھلو گئے جدوں دوواں پراواں نماز پڑھ لینا. ہر نبی کے ساتھ ایک پیشکار ہوتا ہے جس کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو کیسے مانا جائے. ایتھے ایک روک کے گل کرنا ہونا ذرا لاچی چتھن واسطے وچوں سواد لین واسطے. یہ گل تے اللہ تے نبی دی وحی دے مطابق ہوئی سی. علی نو کون دس گیا سی؟ گلاں دو نے ایک مننی پینی ہے. جے تے من کنک کوئی نہ چک سکے تو 2-4 کلو لا لو اتوں پوچھ ہی نہیں کو چک لیں گا. نہیں تو 10 کلو لا لو نہیں چک لیں گا. 20 کلو لا لو 20 کلو چک لیں گا. جے تے فضائل علی دا وزن نہیں نہ چکیا جاندہ تے تھوڑا جا بھار میں ہولا کر دینا. یا تے من جا کے وہی ہوندی ہوئے تے علی نو پتہ ہوندہ ہے صدقہ جاواں. یا تے مننا پائے گا کہ وحی الہی دی خبر حضرت علی نو ہوندی ہے. حضرت علی کوئی ولایت ہے کوئی نو پتہ گل ہوندی ہے بھئی. یہ ویسے وزنی گل ہے گھٹ ہی چکی جانی. چلو کو باہر لانے 15-20 کلو بچوں گھٹ کر لینے. اگلا تو میں چکا کے چھڑنا ہی کیونکہ اگلا بہت ہوڑا ہے وہ تو چک جانا. یا تے من اللہ تے نبی گل کرے تے حضرت علی نو پتہ ہوندہ میں تسی بھی چپ کیتے ہو بچوں تو بھی پارا ہی جاؤ نہیں تو میں ہوڑا کر دینا. جے تے کسی نے اس گل دی سمجھ نہیں ہوندی مینوں بھی نہیں بھی ہوندی پہ گل اللہ تے نبی دے درمیان ہوئی ہے. حضرت علی نو کون دس گیا جڑا مگر آئے نے؟ یا تے علی نو وحی دی خبر سی. جے نہیں چلو چھڈو نہیں تے نہ صحیح. ایک من صرف علی کو پتا تھا اس کے پیچھے رہنا ہی نماز ہے. اوہ ہوئے بھائی بہت خوب بہت شکریہ قبلہ. کوئی وحی ضروری تو نہیں نا. پھر میرے مولا ہی جانتے تھے کہ اس کے پیچھے رہنا ہی نماز ہے. میرے مولا پیچھے آئے نے نماز اور صحابی دی قبر چملوا جس نبی پاک نے کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا قبلہ تبدیل ہو گئے. کدوں؟ فرمایا تمہارے سامنے. اجو میں مڑیا اچھا جی ہاں جی اساں تے پڑھی نہیں. فرمایا کوئی گل نہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں سی. علی کیوں پڑھی ہے؟ فرمایا انہوں پتہ سی. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے. صدقے جامع اس صحابی دا سوال تو قبلہ صدقے سوال لیا کہ یا رسول اللہ جب آپ مڑ رہے تھے اللہ کے حکم سے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک کی گل کافی ہے پوری مجلس واسطے. فرمایا وہی کرنا چاہیے تھا جو علی کر رہا تھا. یہ مطلب ہے نہیں نہ لوگوں نو سمجھ آئی علی تو بغیر. کیا بات ہے. آجا حضرت عباس تک. حضرت موسیٰ نال ہارون نہ ہوئے پتہ نہیں لگتا موسیٰ نو مننا کیویں. حضرت موسیٰ جان لگیا کہہ گیا سن پرا صلح دی گل کرنی ہے تے لڑائی والے پاسے نہیں جانا فساد والے پاسے نہیں جانا. سورہ مبارکہ آراف ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرے تو بعد ایک کام کرنا فی قومی و اصل ولا تتبع سبیل المفسدین. لو جی صلوات پڑھو جی ذرا جاگ آئے بندہ. حضرات المجلس خیر من النوم. الجشن خیر من النوم. مہربان جا کے سنو میں چھٹن لگا. اوئے ہوئے ٹائم بھی کافی ہو ٹائم ہونے نہ رہ گیا کہ منو 100 نہ وکھاؤ میں چھڑ دین. میں تمہیں گل دسا میں ٹیچر سا نا جی جڑا منڈا آباسی لیندہ ان شاہ جی میں آدھا ہاں بچیا تینوں میں ہی ٹینشن دیتی تے جا چھوٹی جا بس آؤ جا کے تینوں میں ٹینشن دیتی تینوں آرام نہ نیند آئی. جی آؤ تو تاں ٹینشن لیس ہو گئے پہ آ گیا تو ساؤں علی شہنشاہ علی شہنشاہ. لو جناب میں کی عرض کر رہے ہیں
حضرت ہارون نو کہہ کے گئے سن کہ میرے تو بعد فساد دا رستہ اختیار نہیں کرنا تے بھرا صلح رکھنی. جویں ہی حضرت موسیٰ کو دور تے گئے نے ساری قوم بچے کے کھلو گئی. بولو ساری قوم اب بچے کے کھلوتی. اے یارا ہویا کی ہے؟ میں ان پنجابی بولن لگا جی. اے موسیٰ آنج ہوئے نے تے قوم پھر گئی ہے. موسیٰ آنج ہوئے نے موسیٰ آنج ہوئے نے تے قوم پھر گئی ہے. تے اللہ کنو پہ مندے نے بچے نو. اللہ کنو مندے نے معبود بچے نو. اوہ میں کہو تسا مننا ہے تے اللہ تے انہوں منو. ہارون نو چھڑو نا. اصل چ جڑا نبی دے چھڑے نو چھڑ جائے نا توحید انہوں آپ ہی چھڑ جائے. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. بہت شکریہ کتنا. بالکل آخری جملے نے جی. جڑا اللہ دے چھڑے نو چھڑے انہوں توحید ہی چھڑ دیں دی. واپس آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے جڑی گل کی تھی فرماتے نے قال ابن امّا. حضرت ہارون نے فرمایا قال ابن امّا ان القوم مستضعفونی. اے میری ماں کے بیٹے اے میری ماں کے بیٹے اے میری ماں کے بیٹے میرے تے ناراض کیوں ہونا ہے؟ موسیٰ کدی انہوں آندہ ہے میری ماں کے بیٹے تے کدی او آندہ ہے میری ماں کے بیٹے. ہون پتہ لگے وسیع کنوں آندہ ہے. صدقہ جاواں جی. او انہوں آندہ ہے میری ماں کے بیٹے تے او انہوں آندہ ہے میری ماں کے بیٹے. رسول فرماتے ہیں یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جنہیں بندے نو شوق ہے نا علی نال برابر کر کے آکھن دا کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. قرآن تے میرے انگو ہاتھ رکھ کے نا پوری کائنات تے علی تو علاوہ ایک دس جڑا نبی نو کہہ سکے میری ماں کے بیٹے. صدقے 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 سر اٹھاؤ نا. اے میری بھائی دو جملے نے. میں آگیا حضرت عباس تک. حضرت موسیٰ ہارون نو آندے نے میری ماں کے بیٹے. ہارون موسیٰ نو آندے نے میری ماں کے بیٹے. بولو. اور حضرت رسول خدا حضرت علی دی والدہ نو اپنا کرتے دا کفن دے کے قبر تے بے کے پہندے سن میری ماں ہے میری ماں ہے میری ماں ہے. موسیٰ ہارون نو کہہ سکتے نے میری ماں کے بیٹے اور رسول علی نو کہہ سکتے نے میری ماں کے بیٹے. حسین عباس کو کہتے تھے اور میری ماں کے بیٹے. صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں. بہت شکریہ. ہارون دس دینے موسیٰ نو کیویں منی دے. علی دس دینے محمد نو کیویں منی دے. تسی تو بولا نا ہون. خدا دی قسم عباس دس دینے حسین نو کیویں منی دے. حضرت عباس اس کل واسطے دنیا تے آئے نے. دو گلنا حضرت عباس واسطے میں سمجھنا دلیل عظمت نے. پہلی گل تے ابراہیم دعا کرے تے محمد آؤں دے نے. محمد دعا کرے تے زہرا آؤں دیئے. زہرا دعا کرے تے عباس آؤں. صدقہ جاواں مولا تو انہوں جزائے خیر ادا. اور عرض کر دینا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ ملائکہ تے پوری کائنات دے مومن درود پڑھتے نے مصطفیٰ تے. بولو یار تے سلام کہتے نے. نبی درود دے بھی قابل ہے نبی سلام دے بھی قابل ہے. رکھنا قرآن تے ہتھ جدے تے کائنات سلام بھیجے انہوں مصطفیٰ آندے نے تے مصطفیٰ اٹھ کے جنہوں سلام کرے انہوں فاطمہ زہرا آندے نے. میں اپنی آنکھاں نال پڑھیا بطول نے حضرت علی نو کہا میرے بعد شادی کرنا جو بیٹا آئے اس کا نام عباس رکھنا. اذان و اقامت کے بعد اس کے کان میں کہنا تجھے فاطمہ سلام کہہ. صدقے جاواں یا عباس. لو جناب ایک گھنٹے جو 2 منٹ باقی نے 2 منٹ چاہے حضرت علی اکبر واسطے نوجوانوں نہ گل کرنا. بچے نوجوان بیٹھن جڑے جدو کسی کی اطاعت کرنی ہوئے نا ادو جذبات نو کنٹرول رکھنا چاہیے. 4 بجے کرکٹ دا میچ ہوئے تے 4 بجے ابا آکھنا مینوں دبا. وہ جی میں پھر دباندہ ہو تو ویکھیا نہیں. وہ دل کرے جڑی آگے پیڑا نہیں نہ ہوندیاں ابا جی وہ بھی شروع ہو جان. وہ آندہ وہ چھڑ دے جا جتھے جانے. صدقہ ماں بابا جی وہ کٹدا ہی انج اوکھا ہو کے پچھوں تے کھلوتا ہے نا وکٹاں دے پیچھے.
تے جڑے صاحب نے گھٹ کے گیند پھڑدا اوڈے صاحب نال ابے نوں پہ بندا ہے وہ آندا جتھے جا اندروں پتہ ہوندا اینوں سوڑے آندا جاؤ تے جانے چھڈ مینوں باہر چوٹا کھلوتا ہوئے ساری ٹیم بچ 7-8 منڈیاں دی بہ گئی ہوئے بدل وچ کالیاں اینکاں پا کے مولا تانوں جزا دے تے مری جاندے ہن سارے تے ایک نوں وچوں آکھے نا ابا تو نہیں جانا پھر او دا منہ تواڈے ذہن چ آ گیا اوے ابیاں دے ذہن چ تے آئی گیا نا ویسے تے منڈیاں نوں بھی صاف لگدا پیا پچ سارے ٹرے ہون بالکل ٹیوٹا تیار ہوئے کٹ شٹ پائی ہوئے تے انہوں سد کے ادھی شرٹ باہر ہوئے تے ادھی وچ ہوئے انہوں سد کے ابو جی آکھنا بس تو نہیں جانا ہیں جی میں تیرے نالا میں پہنا تو نہیں جانا ہوں اس جانا تا نہیں جے سارے جذبے اطاعت تے قربان کرے ہوئے ہوئے تو غور ہی نہیں فرمائے کہ بلا مری جان دا جذبہ اوتھے پیپسی پین دا جذبہ اوتھے برف سٹن دا جذبہ اوتھے ہلڑ بازی دا جذبہ اے جنیاں گلاں وچ پئیاں پوندیاں نے او ساریاں ملنیاں نے اچھا جی نام ملیا جے بولو تو ہی میں مثال پہ دیں میں پہنا ہوں سارے جذبات پیر تھلے رکھنے نے تاکھنا جی ابا جی ٹھیک ہے میرا حل کوئی نہیں آکھن لگا جی میں توڑا حالات نے نا انج ہونا ہی کدرے نہیں انج ایک گل ہے تو انہوں میں تجربہ دساں بیٹا اگر باپ کبھی کہہ دے کہ ایسا نہیں کرنا تو سارے جذبے پیر کے نیچے دبانے کا درس عباس دیتا تو غور نہیں فرمایا حضرت عباس ہیں وراثت علی کے وارث شجاعت علی کا وارث ہے عباس شبیہ ہے علی ہے عباس جب محمد نے کہا تھا نہیں لڑنا تو علی بتاتے تھے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں جب حسین نے کہا نہیں لڑنا عباس بتا رہے تھے اطاعت کسے کہتے ہیں اطاعت گزاروں کی ضرورت کو عباس کہتے ہیں اطاعت کے جذبے کے پروفیسر کو عباس کہتے ہیں اطاعت کے پریکٹیکل کو عباس کہتے ہیں جنہوں امان نامہ لے کے آئے نا کوئی حضرت عباس واسطے کہ تم بچ سکنا تے بچ جا اے امان نامہ بنو کلاب تیرا خاندان نانکے آلو آئے ہیں آنج وے کے فرمان دے جس نے حسین کو چھوڑنے کے بعد مجھے امان دی ہے لکھنے والے پہ بھی لعنت لانے والے پہ بھی لعنت مشورہ دینے والے پہ بھی لعنت میں حسین کا بھائی نہیں اطاعت گزار ہوں شکریہ حضرت عباس واسطہ جملہ ہو گیا نا قرآن میں کچھ آیات دے ذریعے حضرت علی اکبر واسطے ایک جملہ 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو گئے 3 منٹ اور ملیں تو انہوں پتہ ہے ایک عرب اچھ بندہ گزریا اندر بیک کو دی گل پی ہوندی سی تو اڑنال ہو رہی سی گل انہیں نبی پاک دے پیچھے بچے لا دیتے کہنے لگا تالی مار کو آکھے مجنون ہے مجنون دا مطلب ہوتا ہے جنون ہو گیا ہے ایمیں مطلب ہے دماغ نعوذ باللہ کام نہیں کردا بچے مگر لاتے اور نبی پاک ظاہر پریشان تے ہوندہ ہے نا یار کو بندہ اجڑا کلے حکمت ہوئے دنائی دا کار ہوئے انہوں کوئی آنکھیں مجنون ہے فوراً آیتاں آئیاں اللہ فرماتا نون والقلمی وما یسترونا قسم ہے قلم کی اور چیز سی جس کے لکھتے ہیں سطروں کی قسم اور قلم کی قسم سطروں کی قسم اور قلم کی قسم کدی بندے دھیان نہ قرآن پڑھے ہوئے ساری تاریخ سدھی ہو جائے قلم کی قسم سطروں کی قسم کدی چاند دی قسم کھاندا ہے کدی سورج دی کھاندا ہے کدی زمین دی کدی یہ دی کدی وہ دی جتھے کسے نبی دے دماغ تے حملہ کیتا ہے نا اوتھے قلم دی قسم کھاتا خدا دی قسم تاریخ سدھی ہو جائے گی بہت شکریہ جتھے کسے آکھیا نا انہاں دا دماغ ٹھیک نہیں اللہ فرماندا ہے والقلمی وما یسترونا مجھے قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو لکھی جاتی ہیں ما انت بنعمت ربی کا بھی مجنون تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے تو مجنون نہیں ہے اگے اللہ فرماندا میرے حبیب وَإِنَّ لَكَ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے تو اسے کچھ نہیں کہے گا اللہ تجھے وہ اجر دے گا جو کاٹا نہیں جائے گا
दाढ़ी रखना नबी दी सुन्नत है, मर्जी किसी दी अपनी है। मुंडे ते रुमाल रखना नबी दी सुन्नत है। ये सारियां सुन्नतां दा पता। विचकारों चीर कड्ढना नबी दी सुन्नत है। जुमे वाले दिन खुशबू लाना नबी दी सुन्नत है। मसवाक करने वास्ते जेब दे नाल सलाई लवा के विच मसवाक ठोक लईए, ये नबी दी सुन्नत है। ये सारियां सुन्नतां तैनूं याद ने? कुरान ते मेरा हथ ही ये मसवाक ठोकी है, नबी दी सुन्नत है। जरूर कर मसवाक, ये भी नबी दी सुन्नत है। ज़हरा दी ताज़ीम मुहम्मद दी सुन्नत। हाय हाय उठ के बतूल दी ताज़ीम करना, ये मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। और अपनी जगह ते बिठाना, ओए अपनी नबी के सामने जदों बतूल आई है, नबी उठ के खड़े होए ने। मैं तहकीक नाल गल कर रहा, आप अपनी जगह ते बह के नाल नहीं सड़ पाते बतूल नूं। एक बार मेरे लो देखो जी, बहुत शुक्रिया। आप उत्थे ही बह के नाल बतूल नहीं सड़ पाते ना, थल्ले उतर के अगों लिया के जिथे आप बैठे होंगे सन उत्थे बहा के ते नाल आप बैठे सन। मैं फिर कहना उत्थे बहा के, ये नबी दी सुन्नत सी ना कि जेड़ा मिंबर ते होवे वो छड्ड के मिंबर। तेरा की ख्याल है? बीबी किसे काम आउंदी सी? जे काम आउंदे सन ते कोई आलिम दीन दसे बीबी जिन्नी बारी नबी कोल आए ने मस्जिद किस काम आए ने दसन ना। सिर्फ ऐसे काम ही आउंदे सन कि प्रैक्टिस कराई जाए कि जदों ये आवे ना उदों इनू जेड़ा मिंबर ते होवे अपनी जगह ते बिठाए। मेरा हाल लम्मा ते रौला ही नहीं सी पैना जे उतर के आंदे इत्थे आ जाओ। सदके जावा, नबी दी सुन्नत है। एक नबी दी सुन्नत है। ओ बयान दा तू मजनून है। अल्लाह फरमांदा है मैं अजर आईना नहीं कटांगा, तू खुलके अजीम दा मालिक है। एदा मतलब है दुश्मन की बकवास के सामने चुप रहना मोहम्मद की सुन्नत। ये करनी किसे नहीं। लोग आंदे जाना किथे ही। नबी चुप कर गया ने, उस मजनून अखवाया। अगो फिर अल्लाह बोलिया, अली अकबर पढ़न लगा। मैं मजबूर हाँ, आयत तो बगैर मैं शान पढ़ नहीं सकता, मजबूर हाँ। शुक्रिया। अल्लाह फरमांदा मेरे हबीब फला तुतिल मुकज़्ज़िबीना, टेंशन लैन की लोड़ नहीं, झूठियां दी इताअत नहीं ना करी। अल्लाह शुरू ही हो गया। शुरू इंज होया मुकज़्ज़िबीन ये झूठा है। वला तुति कुल्ला हलाफिन महीनन हम्माजिन मशाइम बिनमीमिन मनाइन लिल खैरी मोतदिन असीमिन। अल्लाह शुरू ही हो गया। जदों नबी चुप कर रहे ना किसी की बकवास के सामने, उन्होंने चंगा ना समझी। उन्होंने जिन्नी बोलता अल्लाह बोलता, उन्होंने जिन्नी बारी कुछ, बहुत शुक्रिया, जिन्नी बारी कुछ आंदा अल्लाह आंदा। इत्थों अल्लाह शुरू होया। ये आयत नंबर मेरे को जनाब 8 है। 9 पढ़, अगो 10 11 12 13वीं तक जाना उदों है। पहला 12 पढ़, 12 तक अल्लाह शुरू होया। मेरे हबीब ये जरा तेनू मजनून पे आंदा है, ये कसमा खान वाला है, ये जलील है, ये ऐब करने वाला है, ये चोरियां खान वाला है, ये लोगों नेकी तो मना करने वाला है, ये हद चो गुजर जाने वाला है, ये गुनाहगार भी है, ये गर्दन कुछ भी है। अल्लाह शुरू ही हो गया है। मैं अल्लाह छड़ छड़ फरमाया ना मुहम्मद दा गुस्ताख है। आए हाय तुसा गौर नहीं फरमाया। जी आखिरी गल की है ना, जे ते शीशा रख के मुहम्मद खलोवे ते विचों अकबर नजर ना आवे ते छवि कादी होई। सदके जावा, पैगंबर शीशा वेखे ते विचों अकबर है। मैं सिर्फ एक मिसाल देने लगा, मिजाज अली अकबर दी। देखो तौहीद ने गल्लां सारियां की। नबी तो चुप कर रहे। अल्लाह फरमांदा ए गुनाहगार भी आ, जलील भी आ, ए एंजी ए एंजी ए एंजी। 100 रसा इत्थे मुकानी चाहिए ना। अल्लाह फरमांदा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीमन, मेरे हबीब इसका गुस्सा न करना, ये हरामज़ादा है। आए हाय भाई, कुरान च ना होवे ते मुजरिम। मेरा ख्याल है कि बंदे ज़्यादा पढ़े लिखे ने, 3 को तर्जमे कर देना, जरा सौखा लगेगा वो मान लिया। जनीम किनू आंदे? अशरफ अली थानवी, सदके जाऊं, इन्हें सीधा लिखा हरामज़ादा। शाह फहद कुरान करीम प्रिंटिंग कंपलैक्स सऊदी अरब वाले, इन्हें थोड़ा जहा लिहाज किया है, वलदुल हराम। मेहरबानी, कोई गल सदके जाओ, क्या बात है जी शाह। इन्हें कुछ लिहाज किया है, की लिखा ने वलदुल हराम। अगों फिर तारुल कादरी साहब, तुहानू पता बड़े नफीस आदमी ने, तुहानू पता वो बहुत टिशू इस्तेमाल करते, एडा नफीस आदमी।
جہاں چٹ کو بعد اتوں بھی پونج لوے تو اینک بھی پونج لوے آخر انہوں نے پھر کچھ دھیان نہیں لکھنا سی انہیں بڑا اچھا لکھا ہے یہ سلیم دا ترجمہ انہیں نہ حرام زادہ لکھا ہے تو نہ ولد الحرام لکھا ہے وہ فرماندے نے اس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ ایک کا نہیں چلو کوئی گل نہیں رہتی ہے نا کوئی گل نہیں مہربانی ایک جملہ اور میں پڑھ دینا اور میں بڑی تحقیق نہ ساری گلاں کیتیاں ایک کنز الایمان چاہ اللہ حضرت بریلوی آلہ حضرت جانتے ہو احمد رضا خان صاحب بریلوی انہیں کمال کی تھی انہیں بڑا اچھا لکھا ہے فرماتے ہیں یہ جو نبی کے پیچھے بچے لگوا کے کہتا تھا نا یہ مجنون ہے یہ مجنون ہے فرماتے ہیں اس پر 9 آدمیوں کو شک تھا کہ میرا ہے ہوئے ہوئے اس سنیم دا ترجمہ پاویں لائٹ کر لو نا نکلنا ہوئی ہے اور میں لائٹ کرنا اور نہیں کسے کرنی سب تو لائٹ جس کے نسب میں شک ہو وہ محمد کا گستاخ ہوتا ہائے ہائے صدقے جاواں جس کے نسب میں شک ہو میں کیا اللہ تو حرام زادہ فرعون نو نہیں آکھیا نمرود نو نہیں آکھیا قارون نو نہیں آکھیا حمان نو نہیں آکھیا انہاں سدھا آکھیا اللہ میں انہوں نے کچھ نہیں ہوا کیا اللہ فرمایا میں اپنے دشمن کو لفظی رعایت دے سکتا ہوں گستاخ محمد کو ہائے ہائے لفظی رعایت بھی نہیں دے سکتا یہ مطلب ہے میرے تو پھر اور بھلا منس کیڑا ہونا ہے کہ میں سارے پارے پارے لفظ کٹ کے تے لکھ میں کہہ دیتا ہے جس کے نسب میں شک ہو جس کے تو انہوں ویسے کہڑا لفظ پسند ہے چپ کر گا جڑا اندے اور رکھ لیں یہی ٹھیک ہے جس کے نسب میں شک ہو اے مصطفیٰ دے گستاخ نو انجا کھے ہون سنو علی اکبر شبیہ رسول کیوں ہیں تو سا غور نہیں فرمایا میں تاریخ کربلا دا جملہ پڑھ لگا حضور قرآن دے مطابق جو نبی کا گستاخ ہو اس کے نسب میں شک ہوتا ہے خدا دی قسم توڑ کے علی اکبر نو شبیر کہہ رہا سن اللہ گواہ رہنا اب وہ آ رہا ہے جو ظاہر میں بھی تیرے نبی جیسا ہے صدقے جاواں جو باطن میں بھی تیرے نبی جیسا ہے جو چلتا بھی تیرے نبی کی طرح ہے اور نطق بھی تیرے نبی کی طرح کرتا ہے ہون سنو جی اگر گستاخ پیغمبر دے نسب چ شک ہے تے قبلہ دعا حاصل کر لواں تہاڈے کولوں داد کا حاصل کر لواں مجمع کولوں حضرت علی اکبر نے جڑا رچ پڑھیا ہے او دے فرماتے ہیں آلو جو نہیں جانتا وہ جان لے جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے اور تم ہمیں قتل کر سکتے ہو حرام زادے ہم سے بیعت نہیں لے سکتے ہائے ہائے جس کے نسب میں شک ہو وہ ہم سے بیعت نہیں لے سکتا اے ہیں حضرت علی اکبر راضی ہو جی راضی ہو اگر کوئی شابان چ خوش نہ ہوئے راضی نہ ہوئے تے آخری گل ہے کہ ٹینشن نہیں لڑنی تو وہ لڑنا نہیں وہ دی ایک وجہ ٹینشن نہیں لینی وہ دی وجہ ہے وہ وجہ میں دس دینا وہ ایک ہی وجہ ہے وہ دی وجہ ہے کہ جس بابے دی 80 سال تک شادی نہ ہو سکے انہوں کسے دی جان چنگی نہیں لگی جی برات نو ساری دنیا راہ دے چھڑ دی پامیں کسے ٹائر ساڑے ہوں لوگ کہتے ہیں برات نو تے جان دے ہوئے نکاح دا معاملہ سارا جان راہ دے دے گا تے جس بابے دی 80 سال تک شادی نہیں ہوئی انہوں آکھو بزرگو ذرا ادھر ہویا جی وہ آکھے گا کی ہے انہوں آکھو پیچھے برات ہے ہاں کی ہے برات ہے کسے نو پتہ نہیں بابے نو کی ہے برات آنے انہوں کچھ آکھے بولو کوئی دولے گستاخی کی تھی کوئی دولے دے ابے گستاخی کی تھی تے بابا کی بیاندہ آیا میں مچے نے تے جے تسی آندھو ہے بابا تینوں اساں کی آکھے وہ بابا تینوں کی ہے وہ نال دا بندہ کانے چاہ کے آندھا ہے تساں بابے نو کچھ نہیں آکھیا اے بابا جی برداشت نہیں کر کی اے جدوں کسے دی جان چڑھ دی ہے اے آپ ایڈے محرومیاں دا شکار نے انہاں نو کسے دی چڑھی چنگی نہیں لگتی قرآن دی قسم جشنہ تو او سڑتے نے جڑے 14 مل نہیں سکے تے محرومیاں دا شکار ہائے ہائے جنہاں نو 14 ہادی ملے کوئی نہیں او محرومیاں دا شکار ہو گئے نے او
حاکم شابان تو لگدے نے نعرے بجن تے لگدے نے او سڑن میں خدا دی قسم کدی بد دعا نہیں کیتی میں اس بابے نو بھی آنا بزرگو اللہ تو انو ہون بھی ٹول آئے تاکہ لڑنا تے چھڑ دے ہونا خدا دی قسم جنہیں جشنہ دے منکر نے نا اور میں آنا یار اللہ تو اڈے تے بھی کرم کرے تو انو بھی یہ 14 نصیب ہو جا تاکہ تسی جلنا چھڑ دے ہو انہاں دے صدقہ ہی دعا میں مانگ راضی رانا جی خالق کائنات ایک کوئی گل کرنے آج لمبی نہیں کرتے علی اکبر علیہ السلام دا آمد دا دن ہے تے میں کہ اتھے ہاتھ رکھو تے لمبی دعا نہیں کرنی بیماراں دی شفا واسطے مقروضاں دا قرضہ غیب تو ادا ہو جائے ہر قسم دی پریشانی دور ہو جائے بچیاں دے رشتیاں دی پریشانی ہے بیرون ملک ساڑے دوست نے بچیاں امتحان دے چکے ہیں انہاں دی کامیابی واسطے اور دوستاں دی کوئی ٹینشن جیڑی کوئی چھوٹی موٹی ہے ٹینشنہ مک جان تے پھر علی اکبر ہے میرے مولا دی بارگاہ چ التجا ساڈا حق بندا ہے واسطہ دین لگا علی اکبر دا آ جڑے مگروں آپریشن کرا کے ہون صحیح ہوندے نے بچے پیدا ہو جاندے نا جی انج کر کے یار کھنڈے بچے پیدا ہو جاندے نے اج کل الحمدللہ آپریشن آ گئے نے وہ بالکل صاف کر دیندے نے جڑا انج دا ہوے وہ پریشان ہوندا ہے نا جدا انج دا ہوے نا ایتھوں او دا بھی صدقہ منگیے نا ماں کولوں او آندھی دیو نے پتر دا صدقہ پہ مانگتا جے اور لوگ تے اللہ پاک کوجیاں دا صدقہ دے چھڑ دینے علی اکبر تو سونا تو بنایا ہی کوئی تیری بارگاہ چ ایڈے سونے دا صدقہ پہ دینے ساڑھے گناہ معاف میرے خالقہ حضرت علی اکبر علیہ السلام دے بے عیب ہون دا صدقہ انہاں دے ظاہرن بے عیب ہون دا صدقہ انہاں دے باطنن بے عیب ہون دا صدقہ ساڑھے نوجوانوں سیرت علی اکبر عطا فرما میرے خالقہ علی اکبر علیہ السلام دا صدقہ چیمہ صاحب دے سکرتے ہمیرا ہمیشہ اپنیاں برکتاں اپنیاں رحمتاں نظر فرما آفات و بلیات تو محفوظ فرما دشمنہ دی دشمنی تو حاسدین دے حسد تو شر پسنداں دے شر تو مومنین نو محفوظ رکھ آمین بحق محمد و آل محمد